یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد نبی الامہ وعلی آلہ و تراتہ بعدد کل معلوم لکا صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ قالت حیلتی انتا وسیلتی درکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو درس ہے وہ ہمارے استانے میں چوتھی دفعہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور کچھ بزرگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ مرشد جی آپ ہر ایک مہینے کے بعد یہ درس دے دیا کریں، اگر میں ہر مہینے کے بعد درس دوں گا تو بہت سارے درس رہ جائیں گے۔ ماشاءاللہ سے 2 سال سے ہمارے سلسلہ شروع ہے، انتہا کے ہمارے بیان ریکارڈ ہو چکے ہوئے، اور اس سے لوگ بڑے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں، جس کے لیے لوگ درد دھکے کھاتے ہیں۔ تو ہم نے جب سلسلہ یہ شروع ہوا، لوگ خالی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ یہ اپنے گھر بیٹھے یہ علاج کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ تحفہ مجھے عطا کیا اپنے نیک لوگوں کے تفضل سے، الحمدللہ آج بھی جو بھی اٹھ کے گئے اسلم صاحب جنہوں کینسر تھا، جنہیں کینسر کلیئر ہوا، سورہ رحمان کا کڑا انتہا کے لوگوں نے پہنا۔ 2 سال کے اندر اس کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا چکی ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہاں میرے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ رحمان کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے اور یقین کے اوپر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیت، جو انسان نیت کے ساتھ اپنے رب کریم کو حاضر نظر رکھ کر یہ وظیفہ کوئی بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مدد شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے۔ یہاں پہ میں اگر ثبوت دینا شروع کروں، واقعات سنانا شروع کروں تو یہ طویل لسٹ ہے میرے پاس۔ جب سے ہم نے کڑا شروع کیا الحمدللہ اب تک ہمارے 4 مریض ایسے ہیں جو لاسٹ سٹیج کے اوپر تھے، جنہوں کینسر تھا، وہ اس سے ان کا کینسر الحمدللہ ختم ہوا، وہ لوگ کلیئر ہوئے۔ یہ سورہ رحمان کا کڑا پہننے سے کے ساتھ ہم نے کینسر کا علاج بھی دیا تھا، لیکن زیادہ میں یقین قرآن کے اوپر ہے۔ میری کچھ بہنیں ایسے تھیں جن کو رسولیوں کا مسئلہ تھا، گلڈیوں کا مسئلہ تھا، انہیں سورہ رحمان کا کڑا جب سے پہنا الحمدللہ یہ گارنٹی ہے ہماری، ہم لائف پورا ہمارا چل رہا ہے، پوری دنیا میں لائف دیکھتے ہیں، یہ سورہ رحمان کا کڑا پہننے سے بیماری جہاں پہ وہاں سٹاپ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، آگے بڑھے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ وہاں سے بیک ہوگی۔ 2 مریض ایسے جن کو دمہ تھا، جب انہوں نے یہ علاج کیا تو ان کے دمے کا بھی فرق پڑ گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو سورہ رحمان کا کڑا ہے، یہ دھاگے اس کا نام نے سورہ رحمان کا کڑا رکھا ہوا ہے، یہ خالی بیماریوں کے لیے نہیں، روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کے لیے، روحانی بیماری کے لیے بھی جسمانی بیماری کے لیے۔ بجائے کوئی تعویذ اگر پہننے سے بہتر ہے بھائی سورہ رحمان کا کڑا پہن لے۔ چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ ہر بندہ یہ کڑا پہن سکتا ہے، سب کو اجازت ہے۔ یہ جس نے کڑا پہنا ہے الحمدللہ انہوں نے خود فرق محسوس کیا ہے۔ کسی کے اوپر کوئی اگر مسئلہ بھی ہے، کوئی تعویذ آ گئے، جنات کا مسئلہ، درس پیچھے ہم دے چکے ہیں، ہم درس 4 قرآن ریکارڈ ہوئے ہیں، یہ سورہ رحمان کا کڑا بندہ اس کے لیے بھی پہن سکتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے خود پڑھے میں نے کیا پہنا ہے۔ آج ہم باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بتائیں گے، یہ بچے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو دکھائیں گے ہم کہ اس طرح دھاگا ناپنا ہے، اس طرح یہ کرنا ہے۔ کیوں کافی لوگوں نے جب سے یہ لوگ سورہ رحمان کا کڑا پہنا لوگوں نے شروع کیا تو بڑی غلطیاں کی لوگوں نے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا مرشد جی ہماری گرہ مکمل ہوگی، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا میں گرہ کے اوپر گرہ لگا سکتے ہیں آپ، جتنے ہمیں یہ ساگ اس سورہ رحمان کی کمی پیشی آئی ہیں وہ آج مکمل بتا دیں گے ہم کہ سورہ رحمان کڑا کیسے پہننا ہے، اس میں بولنا نہیں ہے، کس نے پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے، دھاگا چھوٹا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، دھاگا ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے۔ دوبارہ مینشن کر رہے ہیں ہم، یہ 4تھی مرتبہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم لنک میں سینڈ کر دیں گے آپ، یعنی تاکہ لوگوں اس کو ڈھونڈنے میں آسانی پیدا ہو۔ جو آپ لوگ تو یہاں استانے پہ آتے ہیں، جو دوسرے ملک بیٹھے دوسرے ممالک کے اندر لوگ ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ ہیں، آؤٹ آف سٹی لوگ ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہر بندہ کر سکتا ہے اور ہر بیماری کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، سن لیں یہ سورہ رحمان کا کڑا، اس کا پہلے میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، میں اس کا وظیفہ بعد میں بتاؤں گا۔ میں کھڑی ہو جائے۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ مجھ سے اپنے گھروں میں ہیں، اچھا ایک اور وجہ مینشن کر رہا ہوں میں، جو استانے میں کڑا بنواتے ہیں تو میں پہلی اور آخری گرہ میں لگاتا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں مجھ سے اپنے گھروں میں ہیں، دوسرے ملک میں، دوسرے شہروں میں ہیں، تو ہم کیسے اپنا لگائیں گے گرہ؟ وہ میں گرہ اس لیے لگاتا ہوں کہ تھوڑا سا میرا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے بیچ میں،
یعنی یہ کڑا سورہ رحمان پڑھنی ہے تو میں آیت کرسی گرہ لگاتا ہوں، سورہ فلق و ناس کی گرہ لگاتا ہوں، یعنی استانے کی برکت کے لیے، یعنی اپنا ساتھ عمل شامل کرنے کے لیے، اپنی برکت کے لیے میں پہلی کی گرہ لگاتا ہوں۔ اگر اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں تو آپ کو پہلی اور آخری گرہ مجھ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود لگا سکتے ہیں۔ جو بھی بندہ بیمار ہے، جس کو کوئی بھی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ یا جسمانی مسئلہ ہے، ہر موت کے علاوہ ہر جو بھی مسئلہ ہے اس کو، یہ سورہ رحمان کڑا اس کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی یہ واحد صورت ایسی ہے جس کو دیکھنے سے شفا مل جاتی ہے۔ جس بندے کی نظر کمزور ہے لگاتار دیکھیے اس کو تو شفا مل جاتی ہے، پڑھنے سے ملتی ہے، سننے سے ملتی ہے۔ جو بندہ مریض ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، کوئی بھی ایک بندہ کالے رنگ کا دھاگا لے، جہاں سے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں بالکل سیدھا کھڑا کر دیں، پاؤں جوڑ دیں، جہاں سے سر کے تالو جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے دھاگا لے کے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے تک، یہ زمین تک، بالکل نیچے زمین تک، یہ ایک دھاگا ناپ لے، بس یہ پوری جسم دھاگا کی ناپنا ہے، یہ دھاگا ناپ لے، اس کو توڑنا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ بس، اس کو توڑنا نہیں دھاگے کو، جہاں سے ناپا آپ نے دھاگا، اس کی اب 11 بار اس کی تہ بنانی ہے، یعنی 11 بار اس کو فولڈ کرنا ہے پورے دھاگے کو، یعنی یہ ایک، یہ 2 ہو گیا، اس طرح یہ 3، اس طرح اس کو 11 بار مختصر 11 بار اس کی نا لمبی تہل بنا دینی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوں گے ان کو فولڈ نہیں کرنا، کیونکہ پھر وہ نہ گلے میں آتا ہے نہ ان کی کلائی بند ہو جاتا ہے۔ جو بڑے لوگ جن قد زیادہ ہے ان کا، تو ان کو پھر 11 بار دھاگا ناپ لیا، پھر اس کو ایک مرتبہ دوبارہ فولڈ کر دیا، یہ ایسے فولڈ ہو جائے گا، یہ دھاگا ناپا گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس پڑھائی کا جو ٹائم ہے، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کریں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں ٹائم نہیں مسئلہ تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ فجر کے ٹائم کریں تو بہت ہی اچھا ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے اس میں۔ آپ نے اگر مریض کے لیے کر رہے ہیں، کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں، تو اس مریض کو اپنے سامنے بٹھانا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، بہن بھائی کر سکتے ہیں، دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ اپنے رشتے ہوں تو اپنے رشتے، سان خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ سامنے کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے قرآن، تو آپ جس سے قرآن پڑھا ہے اس سے آپ کروا سکتے ہیں۔ سامنے اس مریض کو بٹھائیں، اس سے کہ وہ درود پاک کا ورد رکھے، دروشی پڑھے۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں اپنے لیے تو اپنے لیے بھی سامنے پانی کی بوتل رکھ لیں، آپ خود پڑھیں۔ سورہ رحمان ایک بار پڑھنی ہے، سن لیں دوبارہ، اول آخر 11 بار دروشی پڑھنا ہے، اور سورہ رحمان ایک بار پڑھنی ہے۔ جب سورہ رحمان پڑھیں گے تو آپ نے کوشش کریں پوری پڑھائی میں بولیں مت، مجبوری ہے تو بول سکتے ہیں، نہیں تو کچھ مت بولیں۔ آپ کا رابطہ رب کے ساتھ ہے، یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر نظر رکھ کر، یہ نہیں کہ اگر پورا جسم آپ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جسم پر سورہ رحمان گرہ لگانے لگی ہوں یا گرہ لگانے لگا ہوں، میرا کوئی بھی مسئلہ رب کریم اس کو دفع فرما دے، سورہ رحمان کے ساتھ شفا عطا فرما۔ سورہ رحمان ایک بار پڑھنی ہے، اس میں ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پر رک جانا ہے آپ نے، ادھر اس کو گرہ لگانی ہے، یعنی پہلی گرہ، اس آیت کو 11 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اگر سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے تو گرہ کے بیچ میں سے پھونک مار دیں اس کی مریض کے اوپر، اور یہ پھونک مارے پانی کے اوپر، پانی کی بوتل بھی رکھی ہوگی، پھر سورہ رحمان آگے شروع کر دیں، پھر یہ قرآن پاک کی آیت آ جائے گی، اس آیت کو پھر 11 بار پڑھنا ہے آپ نے، پھر ادھر گرہ لگا دینی، اس طرح یہ گرہ لگتی جائیں گی، جتنی بار یہ آیت آئے گی 11 بار پڑھنا ہے اور یہ گرہ لگتی جائیں گی۔ اگر اینڈ پہ آ کے جگہ نہ بچے تو گرہ کے اوپر گرہ لگا سکتے ہیں۔ کافی لوگوں نے کہا تھا مجھ سے جی ہماری دھاگا چھوٹا پڑ گیا، آپ گرہ کے اوپر گرہ لگا سکتے ہیں، گرہ لگا، دوبارہ کھولنی نہیں ہے۔ سورہ رحمان مکمل ہوگی، جتنی بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت آئی ہے، ہر آیت پہ گرہ لگانی ہے اور 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سورہ رحمان ایک ہی بار پڑھ جائے گی، اس سے شروع کرتے ہیں، سورہ رحمان مکمل ہوگی۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس میں اینڈ پہ جا کے ایک آیت آتی ہے سلام قول من رب رحیم، پھر آپ نے یہاں رک جانا ہے۔ سورہ یاسین کو بھی ایک ہی بار پڑھنا ہے، اس آیت کو یہاں رک جانا ہے 313 مرتبہ یا 111 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، ساتھ یا لگا دینا ہے، یا سلام قول من رب رحیم،
لگا دینا ہے اور پھر پڑھنا ہے، پھر ایک درمیان میں گرہ لگائیں دھاگے کی اور پھونک مار دیں، سورہ یاسین ختم کر لے، آپ کے سورہ ایمان کا کڑا تیار ہو گیا۔ کوشش کریں اس میں بولے مت، مریض کو وہ کڑا اگر گلے میں آتا ہے گلے میں پہنا دیں، اس کی سیدھی کلائی میں باندھ دیں۔ ہر قسم کی اجازت ہے، ہر حال میں اس کو پہننے کی اجازت ہے۔ اکثریت لوگوں نے مجھے کہا مرشد جی ہم نے 5-5 6 گرہ لگائی، وہ داغ کھل جاتا ہے۔ یہ داغ تب کھلتا ہے جب خدا نخواستہ آپ کو نظر بد لگے گی یا آپ کے کوئی مسئلہ ہونے والا ہوگا تو گرہ خود بخود کھل جائے گی، دوبارہ آیت الکرسی پڑھ کے باندھ دیں۔ بعض لوگوں نے باندھا جو 5-5 6 مہینے ہو گئے، وہ پانی کا کام بھی کرتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، کہتے ہیں مرشد جی ہمارے دھاگے ٹوٹنے شروع ہو گئے، تو میں نے کہا اس کو پھینکیے گا مت، اس کو نیت کر کے آپ دفن کر دیں، پھینکتے نہیں ہیں، اس کو مٹی میں دفن کر دیں، نیت کر کے ربا میں میری بیماری بھی دفن ہو رہی ہے، اب دوبارہ اپنا نیا کڑا باندھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اجازت ہے اس کڑے کی، یہ آسان سا ہے لیکن اس کی طاقت انتہا کی طاقت، اتنے مجھے یہاں اس کے کالز آتی ہیں، یہاں کافی لوگ مجھے خود بتاتے ہیں آ کے کہ جب سے ہم نے کڑا پہنا الحمدللہ ہماری دردیں کم ہوگی، ہماری بیماری ختم ہوگی۔ کافی لوگ ہمارے ہاں، میں نے خود اپنے خاندان کا باندھا ہوا ہے، اپنا خود بندوا رہا ہوں میں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ ایمان کا کڑا یہ مکمل کڑا ہے، اس میں کمی پیشیاں بہت سے لوگوں نے بتائیں کہ مرشد جی ہم پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، تو میں کہا خاموشی تیار کریں تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہم نے دھاگے گرہ ختم، گرہ کھول دیا ہم نے دوبارہ، جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مکمل پڑھا کریں۔ ایک اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا نظام ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے دن رکھا ہوا ہے، لیکن صدقہ اور قرآن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر بلا سے بچا لیتی ہیں، آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ بیماری کے لیے دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور سرکار میں فرماتے ہیں بیماری کو زحمت مت سمجھو، یہ نعمت ہے تمہارے اوپر۔ بیماری جو ہے وہ زحمت نہیں ہے، وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ تب ادا ہوتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیب کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور جس کسی کو اگر نہیں سمجھ آتی ہمارا ثانہ علیہ حاضر ہے، ہم نوکر ہیں، ہم کوئی بھی ہوتے ہیں ہم بار بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میرے بچے بھی یعنی ایسا ہوتا ہے بابا جمعہ دن وہ تھک جاتے ہیں بچے، کڑے ناپ کے روزانہ جمعہ 10-20 بچوں کو کڑے ناپتے ہیں، یہ تو ہمیں طریقہ بتا دیا، آپ خود بھی ناپ سکتے ہیں، گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں۔ 10 دفعہ پوچھیں گے ہم 10 دفعہ ہی بتائیں گے، کیونکہ ہم نے رب کو جواب دینا ہے، آپ کو جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے، ہم نوکری کر رہے ہیں، میرے بچے بھی نوکری کر رہے ہیں، ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی شفاعت عطا فرما۔ آخری بات، اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے ہم نے پڑھا ہمیں شفا نہیں ملی، تو نعوذ باللہ کیا اللہ کے دینے میں کمی ہے؟ نہیں، اللہ پاک شفا دیتا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھا کریں۔ میں نے ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں، حجاج بن یوسف تھے کہ محمود غزنوی صاحب تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، علماء زیادہ سننے ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ عمرے پہ گئے، ایک شخص غلاف کعبہ، خانہ کعبہ غلاف پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا، بزرگ تھا، بڑے رو کے گڑگڑا کر دعا مانگ رہا تھا کہ رب کریم مجھے آنکھیں دے دیں۔ جو حجاج بن یوسف تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہی تھے، جب پاس گئے تو کہا بابا جی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں مجھے نا 30 آدمی کہتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں، میں مکے کے پاس ہی رہتا ہوں، میں روزانہ خانہ کعبہ آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، ربا مجھے آنکھیں دے دے، ربا مجھے آنکھیں دے دے، ربا مجھے آنکھیں دے دے۔ میں 30 سال سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ غلاف، جہاں پر دعا کی ابتدا ہے، جہاں دعا کی انتہا ہے، دنیا کا وہ وائٹ ٹکڑا جو سب سے پاک ہے، جو دنیا کا سینٹر بھی ہے۔ کہ اس بادشاہ نے پوچھا تو 30 سال سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، یعنی 30 سال کے روزانہ روتا ہوں ادھر آ کے۔ اس بادشاہ نے کہا میں 3 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا، اگر تیری آنکھیں نہ آئی نا تیری میں گردن اڑا دوں گا۔ وہ کتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہے؟ 30 سال۔ تو بادشاہ نے کہا میں 3 دن بعد دوبارہ آؤں گا، اب میں اگر 3 دن کے بعد تیری آنکھیں نہ آئی تیری میں گردن اڑا دوں گا۔ قصہ مختصر، 3 دن کے بعد حجاج بن یوسف واپس آئے تو دیکھا اس بابے کی آنکھیں آ چکی تھی۔
اچھا 30 سال میں نہیں آئی، 3 دن میں کیسے آ گئی اس کی؟ 30 سال سے وہ یہاں سے دعا مانگ رہا تھا، 3 دن سر پہ مور لڑکی دیکھی، اسے یہاں سے دعا مانگی، جب سے یہاں سے دعا مانگی نے تو قبول ہوگی۔ یہاں انتہا کے لوگ پریشان میرے پاس آتے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، خدا را رب سے مانگو تو یہاں سے دعا مانگو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں دوبارہ میرے پاس نہیں آؤ گے، نہ کسی در پہ جاؤ گے، آپ اس در والے ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگو جیسے اپنی ماں سے مانگتے ہو۔ آپ سوچو اپنی ماں سے ضد کرتے ہو نا، منا لیتے ہو، آپ تھک چکے ہو، پریشان ہو، یار تھک گئے ہو، آپ رزق کیا تو پریشان ہو گئے ہو، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، مصیبتیں آپ کی جان نہیں، تھک نہیں گئے در جا کے، چھوڑو سارے در، اپناؤ رب کا در، مسلے گیلے کرو اپنی آنکھوں سے، رو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ رب کیوں نہیں سنتا؟ وہ 30 سال سے دعا مانگ رہا ہے، آپ بھی بڑے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور رات کی تنہائی میں جب سب سو جائے نا، اکیلے اٹھنا، اکیلے سارے سوئے ہوں، وضو کرنا، سجدے میں گر رب سے مانا، خدا قسم سے فقیر کا وعدہ ہے آپ سے، صبح آپ کی ساری دعائیں قبول ہوئی ہوں گی۔ ایسے تو کرتا ہوں، میں تھوڑا سا گر مجھے مل گیا، میں کسی کے پاس نہیں جاتا، میں رب کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ صرف میں منع کرتا ہوں لوگوں کو دادا جانے سے، مت جاؤ کسی کے در پہ، مرشد کا کم حق دی راہ لا دینا، میں کوئی رستہ دکھا رہا ہوں نا آپ کو، میں یہ رستہ ہے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے، بس یہ طریقہ ہے۔ یقین اسے 30 سال اب سے آنکھیں مانگی، اسے آنکھیں نے 3 دن میں اس کی آنکھیں کیسے آ گئی؟ اسے 3 دن یہاں سے دعا مانگی، دل سے دعا مانگی، دل سے رب سے مانگی، وہ دیتا ہے۔ آپ کی ماں آپ کی ضدیں پوری کر دیتی ہے، وہ 70 ماہ زیادہ پیار آپ سے کرتا ہے، آپ کے مسئلے کیوں نہیں حل کرے گا؟ آپ تھک نہیں گئے؟ دل سے پوچھے، تھک نہیں گئے آپ؟ یا کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر میں بڑے تکے کھائے ہیں میں نے، ایک ہی در رب کا ہے۔ آپ پریشان ہیں، کوئی بندہ مجھے یہاں اپنی پریشانی سناتا ہے آ کے، مجھے لائیو پروگرام میں لوگ بتاتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، میں پریشانی آپ کی، مجھے پتا لگا کہ آپ پریشان ہیں، مجھے پتا جمشید پریشان ہے، ثقب پریشان ہے، سلان پریشان ہے، یہ پریشان ہے، وہ میرا بھائی پریشان ہے، مجھے پتہ لگ گیا آپ کی بیوی کو، آپ کی بہن کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو پتہ پریشان ہے، آپ کے دوست احباب کو پتہ ہے یہ پریشان ہے، آپ کے سہیلیوں کو پتہ ہے، آپ کے دوستوں کو پتہ ہے، آپ کے علاقے کو پتہ ہے پریشان ہے۔ وہ اللہ کے بندے آپ کیوں بھول گئے کہ آپ کے رب کو نہیں پتہ کہ میرا بندہ پریشان ہے؟ اس کو نہیں پتا، اس کو پہلے پتا ہے پریشان ہے آپ بھٹکتے پتا کب ہیں، آپ کی منزلیں کب لمبی جاتی ہیں؟ جب آپ رب کی راہ کو چھوڑ کر، رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر بندوں پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را رات کی تنہائی میں کمال گر دیا ہے لوگوں، میں خود کرتا ہوں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، ایک دن میرے کہنے پہ کر لو یار، تھک گئے ہو آپ لوگوں جا جا کے، رات جب سب سو جائیں، اکیلے رات کی تنہائی میں اکیلے اٹھیں، کامل وضو کریں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، جو مجھے بتاتے ہیں آ کے، جو آپ کسی کو بتاتے ہیں آ کے، کھڑے ہیں رب کی ربا تو مجھے دیکھ رہا ہے، یقین سے پڑھ کے ربا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں اتنا زنگ لگ گیا، ہم دعا مانگتے تھک جاتے ہیں، کدو مولوی دعا بند کرے گا، کدو دعا ختم کرے گا، کدو درس ختم کرے گا، کدو فلاں ختم کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اثر رسانے کا کام، کہ جہاں سے لوگ کچھ عمل اٹھا کے لے کے جائیں، کوئی نصیحت لے کے جائیں، اور نہیں کہ جائیں کہ ربا آج ہمیں منا کے اٹھنا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں جو میں خود حیران ہو گیا۔ میں کہا ربا میں تب سجدے سر اٹھاؤں گا جب تو میرا مسئلہ حل فرمائے گا۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں نا، اس سے بھی ضد کریں، وہ تو 70 ماہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو بڑی ضد کرتا ہوں، میں کہا ربا جو میرے پاس پیسے لوگ آئے دوبارہ میرے پاس نے بھیجی، تو نے مجھے میرے پاس بھیجے، میں نے تو نہیں بلایا ان کو فون کر کے، کیوں بھیجے؟ تیرے حکم سے آیا، میری عزت رکھی ہے، ربا نے کام کر دی۔ روزانہ رب کو دعا کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر رو کر دعا مانگی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی بارگاہ میں رونا کسی کو اگر آ جائے نا اس کی بارگاہ کے اندر، تو یقین کریں وہ خود اپنے اندر ولی ہے، جو رب کی بارگاہ سے اس کو عطا ہونا شروع ہو جائے۔ عطا تب ہوگا جب اب رب کی بارگاہ میں دل سے مانگیں گے، بے یقین تو کسی نہیں مانگیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا پاک قرآن پڑھا، قرآن کا دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے میں کہیں غلطی کوتاہی ہوگی تو معافی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی زیر زبری کمی پیشی رہ گئی تو معافی عطا فرما۔ میرے مولا جتنے لوگ دعا میں شریک ہوئے، دم میں شریک ہوئے،
تو ان سب کے نام جانتا ہے میرے مولا، تو حاضر و ناظر ہے، تو ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ان سب کے نام، ان کے کام، ان کی مشکلیں، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ، ان کے درد، ان کی خاموشیاں بھی تو جانتا ہے میرے پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے سے پہلے سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار حال ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اس محفل میں بیمار بیٹھے، جو میری مائیں بیمار بیٹھی ہیں، بچے بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، جوان بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، میرے مولا جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ہم سب مل کر ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں میرے مولا، تو اس تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے مزمل کو، وقاص کو، حامد کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رؤوف و رحیم ہے میرے مولا، جہاں جہاں لوگ روحانی جسمانی بیماری مبتلا ہے، سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری بھی تو دینے والا، شفا بھی تو دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے آج کے دن اپنی پاک بارگاہ کے اندر تو نے جس بیمار بندے کو شفا بخشی ہے، تجھے اس کی شفائیت کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، یا اللہ کو اچھا رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، یا اللہ کسی بڑا بولنے کی وجہ سے اگر تو ہم سے ناراض ہے، تو نے رزق کے دروازے بند کیے ہیں میرے مولا، تیری بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے، وہ رزق کے بند دروازے کھول دے میرے پروردگار۔ یا اللہ ہم سب کو اتنا رزق عطا فرما، تیرے غریب بندوں میں بانٹتے پھرے میرے مولا، ہمارے گھر سے لنگر حسین جاری فرما، ہمارے گھر کے دسترخوان کو وسیع فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما لے میرے مولا۔ یا اللہ تو کافروں کو بھوکا نہیں سلاتا، ہم تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں، یا اللہ تیرا قرآن پڑھنے والے ہیں، تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے میرے مولا، رزق کی فراغی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں غیب سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے گھر بار سے دور دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں رزق کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی جان و مال، عزتوں و آبروں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رؤوف و رحیم ہے میرے مولا، ہم سب کے گھروں میں آسانی پیدا فرما دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رؤوف و رحیم ہے میرے مولا، تجھے زہرا پاک کے شرم و حیا کا واسطہ میرے مولا، جو میری بیٹیاں، جو میرے بیٹے گھر بیٹھے بوڑھے بوڑھیاں ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے اچھے نصیب عطا فرما، میری بچیوں کے اچھے نصیب عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے ور عطا فرما، جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں ان بچیوں کو اپنے گھروں میں بسنے والا بنا، میاں بیوی کی ناچاکیوں کو دفع فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ان میاں بیوی میں پیار، محبت و سلوک عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، بدمزگیاں ہیں، بدپرہیزیاں ہیں میرے مولا، عملیات ہیں، جادو ٹونے تعویذ داغے ہیں، تجھے میرے مولا تجھے پنتن پاک کے گھرانے کا سکون کا واسطہ میرے پروردگار ان گھروں میں سکون عطا فرما دے میرے مولا۔ اللہ تبارک و تعالی جو اولاد والے ہیں، ماں باپ کو اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جن میرے بیٹیوں کی گودیں خالی ہیں، یا اللہ جن کو اپنے سسرال میں بڑی باتیں سننا پڑتی ہیں، یا پنتن پاک کی اولاد کا واسطہ، تجھے مریم کی اولاد کا واسطہ، اللہ تبارک و تعالی تجھے رحب کی اولاد کا واسطہ، ان میری بچیوں کی گودوں کو ہری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس دعا میں، اس محفل میں جو بے اولاد بیٹھے ہیں انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ارسلان کو، طاہر کو، ارشد کو، اشفاق کو، شہزاد کو، میرے مولا بلال کو، سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو اولاد کے لیے آتے ہیں ادھر میرے مولا تو سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جسے بیٹے مانگتے انہیں بیٹے عطا فرما دے، یا بیٹی سے رحمتیں مانگتے ہیں زہرا پاک کے صدقے انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ میرے مولا جن بچوں کی زبانیں اپنے ماں باپ پر چلتی ہیں، یا اللہ ان کی زبان بندی فرما، بچوں کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے خانہ کعبہ کی چھت کا واسطہ، جو لوگ بے گھر ہیں،
جن کے سر پر چھت نہیں انہیں اپنی چھت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو قرضے میں گرے انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قید ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے جائز مقدمے چل رہے ہیں کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا جو اپنوں سے بچھڑ گئے ہیں ان کو اپنوں سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس استانِ فیضان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی خیر عطا فرما۔ اس استانِ عالیہ پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جو دعائیں جو مرادیں جو پریشانیاں لے کے آتے ہیں میرے مولا، ان سب کی عرضیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو مشکل کشا ہے، تجھے مشکل کشا کا واسطہ ان سب کی مشکلیں آسان فرما۔ میرے پروردگار ان کو در در جانے سے بچا لے میرے مولا، ان کو اپنے در والا بنا دے۔ یا اللہ دھکے کھانے سے بچا لے، ان کو سجدے والا ماتھا عطا فرما، ان کو دعا مانگنے کا طریقہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو درود پڑھنے والی زبان عطا فرما۔ میرے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا میرے مولا، ہمیں وہ دعائیں مانگنا نہیں آتی جس سے تیری رحمت جوش میں آتی ہے۔ یا اللہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں تیری بارگاہ میں مانگتے ہیں، گندے ہاتھوں سے مانگتے ہیں، گندے جسموں سے مانگتے ہیں، گندی زبانوں سے مانگتے ہیں، سمیت میرے ہم سب جانتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ چکے ہوئے ہیں، اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ یا اللہ ساری زندگی گزار دی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی نیکی والا کام نہیں کیا جو تیری بارگاہ میں رکھ کر فخر سے تجھ سے مانگ سکیں۔ ہمارے دامن خالی ہے میرے مولا، گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، نیکیوں سے خالی ہیں۔ یا اللہ بے شک ہمارے گناہ چھوٹے، تیری رحمت بہت بڑی ہے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھنا، اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، خالی جھولیاں لیے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ آمین کہنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے ہماری خالی جھولیاں بھر دے میرے پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالی تو نے یہ وقت، یہ جگہ، یہ تمام لوگ تو نے پہلے سے اپنی بارگاہ میں طے رکھا تھا کہ یہ لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے میرے مولا۔ اپنی پاک بارگاہ کے اندر تو نے ہمارے گندے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم سب جانتے ہیں ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ چھوٹی سی سوئی چبھ جائے تو ہم رو پڑتے ہیں۔ یا اللہ قبر کا عذاب کیسے سہیں گے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نہیں جانتے ہم کس مصیبت میں پڑنے والے ہیں، کس ضلالت کا شکار ہونے والے ہیں۔ یا اللہ کون سی آفت منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو سب جانتا ہے۔ تجھے اس دعا کا واسطہ، اس پاک کلام کا واسطہ میرے پروردگار، آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، ہماری زندگیاں بدل دے میرے مولا۔ ہم تھک چکے ہیں میرے پروردگار، ہم تھک چکے ہیں گناہ کر کر کے، جو سرے عام کیے، جو چھپ کر کیے، سب گناہوں کا گواہ تو ہے۔ یا اللہ تو نے آج تک ہمارا پردہ رکھا، یا اللہ آگے بھی ہمارا پردہ رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں سن لے میرے مولا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس استانِ عالیہ کی خیر عطا فرما، اس گھر میں آنے والے رہنے والوں کی خیر عطا فرما، اس محلے کی خیر عطا فرما، اس شہر کی خیر عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر عطا فرما میرے مولا۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اور جو لائف دعا کے لیے کہتے ہیں میرے مولا، تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو سب کے دکھڑے جانتا ہے میرے مولا۔ ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور غم پہ کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور غم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم سخی، کر کرم کروا کرم، دونوں جگہ میں رکھ شرم سخی، کر کرم کروا کرم، دونوں جگہ میں رکھ شرم۔ گنج بخش فیض عالم
سارا پیر کامل کاملارا رہنما میرے باپ ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو میرے باپ ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو صدقہ مولا علی صدقہ مولا علی ہم کو عطا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما یا علی مخدوم گجویری برائے ذات ہے یا علی مخدوم گجویری برائے ذات ہے غیر کا ہونے نہ دو 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 ہم کو گدایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ